فرائضی تحریک کے حوالہ سے بہت کم مواد کتابوں میں دستیاب ہے۔ حاجی شریعت اللہ اور دودو میاں کے متعلق کوئی ایک بھی کتاب دستیاب نہیں۔ دودو میاں جو ہیں وہ حاجی شریعت اللہ کے بیٹے تھے اور تحریک کے ایک بڑے رہنما تھے۔ معین الدین احمد نے اپنی کتاب فرائضی تحریک میں فرائضیوں کے ان اہم ماخذوں کا تفصیلاً ذکر کیا ہے جن سے انہوں نے استفادہ کیا، لیکن انہوں نے بھی فرائضیوں کے اہم رہنماؤں کی ایک بھی کتاب کا ذکر نہیں کیا۔ انہوں نے اپنی کتاب کے لیے حاجی شریعت اللہ کی لوح مزار، وکیل مقرر کرنے کا خط، ہندوستان کے دارالحرب بن جانے کی بنا پر اس میں جمعہ اور عید کی باجماعت نمازوں کو ممنوع قرار دینے کا فتویٰ اور 2 پٹھیوں کو بطور ماخذ استعمال کیا ہے۔ یہ پٹھی ایک قسم کی بنگالی شاعری ہے، تو انہوں نے 2 پٹھیوں کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے وزیر علی کی ایک کتاب مسلم رتن ہار کا بھی ذکر کیا ہے جس سے فرائضی رہنماؤں کی زندگی اور کارناموں سے متعلق معمولی معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ حاجی شریعت اللہ کی دوسری سوانح عمری منشی عبد الحلیم نے لکھی تھی۔ فرائضیوں کے افکار کا اندازہ ان کے مخالفین کے بیانات، روایات اور شاعری سے ہوتا ہے۔ تحقیق کاروں کو تحقیق کے رہنماؤں کی طرف سے لکھی گئی کوئی کتاب نہیں مل سکی جس کی مدد سے فرائضی تحریک کے افکار و نظریات تک رسائی ہو سکے۔ فرائضی تحریک کے بنیادی ماخذات کی عدم دستیابی کی کئی واضح وجوہات ہیں۔ فرائضی رہنماؤں نے چونکہ عملی زندگی بسر کی تھی، انہوں نے لکھنے لکھانے کے کام پر ذرا بھی توجہ نہیں دی تھی۔ ان کے چنیدہ علاقے کی پسماندگی اور زبوں حالی نے ان کی حوصلہ افزائی کو محدود اور انہیں زبانی تعلیم تک روکے رکھا۔ اس کے علاوہ ان کا ہدف ایسے لوگ تھے جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، لہٰذا ان کے لیے تحریری مواد تحریک کی سرگرمیوں کے حوالہ سے کسی کام نہیں آ سکتا تھا۔ لہٰذا ان وجوہات کی بنا پر فرائضی تاریخ کے اوراق میں معدوم ہو گئے اور ان پر بنیادی نوعیت کا مواد میسر نہیں آ سکا۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی حقیقت ہے کہ فرائضی تحریک پر دوسری تحریکوں کی نسبت توجہ بھی کم دی گئی ہے۔